الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج الحمدللہ 2 سال کے بعد اب رات کی ملاقات اور زیارت ہو رہی ہے، اور آج پہلی مجلس اور ملاقات ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے کون ہیں، کون لوگ ہیں جو میرے پیارے ہیں، جن سے میں پیار کرتا ہوں. ان کی علامت بیان فرمائی، مختلف علامتیں مختلف جگہ پر بیان فرمائی. الذین آمنوا، جو ایمان لائے. سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. جتنے بھی مراتب ہیں وہ ایمان کے بعد ہے. الذین آمنوا، جو ایمان لائے. وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو چین میری یاد سے آتا ہے، میرے نام پر زندہ ہے. میرا نام لے کر ان کو چین آتا ہے، ان کو اطمینان میرے نام سے ہوتا ہے. یہ مومن کا سرمایہ ہے. مومن کا سرمایہ اللہ کی ذات پر توکل اور تعلق ہے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں دنیا میں بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کا تعلق حاصل کرے. یہ مقصد ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں، مقاصد حیات، وہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے. وہ معاون حیات تو ہے کہ زندگی کے لیے معاون چیز ہے، مقصود نہیں ہے. مقصود اللہ کی ذات کا تعلق ہے کہ انسان دنیا میں آ کر جب واپس جائے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ہونا چاہیے. اس کو پتا ہو میں کس کے پاس جا رہا ہوں، اس کے ساتھ اس نے زندگی میں کتنا تعلق حاصل کیا ہے. صرف اللہ والے سے کسی نے کہا جب موت کا ذکر کرتے تو مست ہو جاتے. نے کہا کہ ہمیں تو موت کے نام سے ڈر لگتا ہے اور آپ اتنی مستی سے ذکر کرتے ہیں. کہا کہ دراصل آبادی سے ویرانے میں جاتے سب کو ڈر لگتا ہے، لیکن جس نے اپنا ویرانہ آباد کر لیا ہو تو اس کو جاتے ہوئے کوئی خوف نہیں. کیونکہ تم نے دنیا آباد کی ہے، آخرت ویرانہ ہے تمہارا، تمہیں وحشت ہوتی ہے. اور آپ نے آخرت آباد کی ہوتی، اس لیے آپ ایک لفظ پڑھتے نا، قف سے عنصری سے روح پرواز کر گئی. قفس کہتے ہیں پنجرے کو، عنصری کہتے ہیں یہ جو 4 عناصر اس کی باڈی ہے، جس میں آگ ہے، جس میں پانی ہے، جس میں ہوا اور مٹی، ہر چیز ان 4 چیزوں سے بنتی. دنیا کی جتنی چیزیں 4 چیزوں سے بنتی، چاہے سونا ہے چاہے چاندی، کچھ بھی ہے، سب مٹی سے بنتے. سونا چاندی بھی مٹی میں پیدا ہوتا ہے. ایک خاص کیفیت بنتی ہے تو سونا بن جاتا ہے، خاص کیفیت بنتی ہے تو لوہا بن جاتا ہے، خاص کیفیت بنتی ہے تو ہیرا بن جاتا ہے. یہ سب مٹی سے بنتے ہیں. یہ مٹی میں ساری اللہ نے صلاحیت رکھی. یہی مٹی ہے جس سے بڑے بڑے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے. دیکھنے میں تو مٹی ہے
اس لیے مولانا ادریس صاحب کامری رحمت لکھا ہے کہ اگر شیطان کو پتا ہوتا کہ اس مٹی میں کیا صلاحیت ہے تو کبھی بھی آدم السلام کو جنت سے نکالنے کی ضرورت نہ کرتا. وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ بھائی جس طرح میں نے غلطی کر لی اور راندہ درگاہ ہو گیا، ان سے غلطی کراؤں گا یہ بھی راندہ درگاہ ہو جائے گا. لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ اسے مٹی جب مٹی بن جاتی ہے نا تو گلے گلزار ہو جاتی ہے. مٹی جب مٹی بن جاتی ہے تو گلے گلزار ہو جاتی ہے. دیکھو جس مٹی پر آپ فرش بنا دیں جیسے بھی بارش ہو جائے کوئی فائدہ نہیں. اگر مٹی رہے تو گھاس اگ جائے گی، پودے اگ جائیں گے، پھول اگ جائیں گے، پھلدار درخت اگ جائیں گے، اناج اگ جائے گا. تو آدم السلام کو شیطان نے سمجھا کہ بس یہ اب جنت سے نکال دیا تو ختم نہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کو اور چپٹ گئے اور قدموں میں آ پڑے. مٹی تھی نا، مٹی پاؤں کو چپٹ جاتی ہے. آپ پاؤں ننگے پاؤں چلے گے تو آپ کے پاؤں کو مٹی پکڑ لے گی. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں کہاں جاؤں گا، میرے تو آپ ہیں، میں کہاں جاؤں گا. بس منا لیا، مولا تعالیٰ کو منا لیا. شیطان حیران ہوئی کیا بھائی. میرے مرشد عارف باللہ شاہ کی مقصد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی آدمی ہوتے ہی وہی ہے جو آدم کے راستے پر ہو. کیا مطلب؟ غلطی ہو جائے مولا کے سامنے گر پڑے. یہ آدمی اگر غلطی کر کے مولا کو مناتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، آدم السلام کے راستے اور طریقے پر نہیں ہے. اللہ نے راستہ دیا ہے، کہیں طاعت کا راستہ دیا ہے اور کہیں توبہ کا راستہ دیا ہے. اسی کو ہمارے شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نقشبندی بزرگ ہیں الہ آباد میں. ہمارے شیخ شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 سال ان کی خدمت میں رہے. بہت خوبصورت ایک شعر فرمایا، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. کبھی ایمان والا نیکی کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی اونچی بات کرتے ہیں، بہت اونچے انسان ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں مسجد شریف میں کہ یہ انسان جس کا باطن شہوتوں کی بھٹی بنا ہوا ہے، ہر وقت شہوت، غضب اور شہوت کی بھٹی ہے، تو فرماتے کبھی دنیا میں ایسا دیکھا ہے کہ جہاں آگ جلتی ہو وہاں پھولدار کو پودا پیدا ہوتا ہو، وہاں کوئی درخت پیدا ہوتا ہو، وہاں کوئی گھاس پیدا، تو کہیں نہیں ملے گا آپ کو. آگ میں آپ کو کبھی گلستان نظر نہیں آئے گا، آگ تو جلا دیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ انسان گناہ میں مبتلا ہے، اس کا باطن شہوت میں مبتلا ہے، اس کے باطن میں غضب ہے، ایک بھٹی بنا ہوا ہے. لیکن جب ان کی نگاہ پڑتی ہے تو اسی انسان کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. فرمایا یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو گلخن، جو بھٹی ہے اس میں گلستان پیدا کر دیتے ہیں. اسی انسان کو اپنے دربار میں کھینچ کے لے آتے ہیں اور اس سے نیکی کرا دیتے ہیں. اس کی زبان سے اپنا نام چبا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ دعا میں اٹھا دیتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو چلوا دیتے ہیں. فرمایا یہ مولا کی ذات ہے. نہ دنیا میں آگ تو جلا کے رکھ ختم کر دیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہی جس کا باطن جل جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا تھا، اب رجوع اللہ اگر کرتا ہے تو اسی کو گلے گلزار بنا دیتے ہیں. آدم السلام آدم کا راستہ گناہ ہو جائے تو کتنے خوبصورت بات فرمائی، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. نیکی کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اللہ تیری شکر ہے تیرا. سب توفیقات ہیں. انسان اس لیے کہتے کسی نیکی کو اپنے اندر منسوب نہیں کر سکتا، میں نے یہ کیا ہے، اللہ نے کرا دیا. بھائی اگر انسانوں کے اپنے بس میں ہوتا تو یہاں ساری کلمہ پڑھ لیتے. تو دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے، فیو ورڈز ہیں،
کیا فیو ورڈز کسی کو کرنا مشکل ہے؟ کہ زندگی گزر جاتی ہے، یہ فیو ورڈ زبان پر نہیں آتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے، انہوں نے چلوا دیا، ابو لہب کو محروم کر دیا، بلال کو دے دیا۔ تو آپ دیکھیں، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے۔ فرشتوں کو بھی اس حضوری کا پتہ نہیں ہے کہ انسان جب نیکی کر کے اللہ کے حضور پہنچتا ہے اور کبھی توبہ کر کے اللہ کے حضور پہنچتا ہے۔ فرشتے تو ایک ہی راستے سے جاتے ہیں، ہمارے لیے تو کئی راستے ہیں۔ تو آدم السلام اللہ کو منا لیا، مٹی تھی نا، مٹی بن گئی، مٹ گئی، مٹی سے مٹنے سے۔ اس لیے ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے پاس انسان کیا کرنے جاتا ہے؟ فرمایا ایک ہی کام ہے، نفس کو مٹانا۔ آپ کا نفس جس دن مٹ جائے گا، بس اس دن پورے کا پورا اللہ تعالی کے انوارات آپ کے دل میں متجلی ہو جائیں گے۔ فرماتے تھے کہ یہ جو زمین کا گولا ہے نا، یہی چاند کو چھپاتا ہے، چاند چھپ جاتا پورا۔ آخری 3 دن جو ہوتے ہیں، 3 راتیں، چاند نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ زمین کا گولا بیچ میں آ گیا، سورج کی روشنی چاند تک نہیں جا رہی۔ کون رکاوٹ ہے؟ فرمایا کہ یہ زمین کا گولا رکاوٹ ہے۔ اور جو وہ گولا ہٹتا ہے، روشنی آتی، پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، یہاں تک کہ 14ویں تاریخ کو پورا زمین بیچ میں سے ہٹ جاتی ہے تو پورا چاند روشن ہو جاتا ہے۔ تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے انسان کا جو نفس ہے یہ اللہ اور بندے کے قلب کے درمیان حائل رہتا ہے۔ جو یہ مٹتا چلا جاتا ہے، انوارات دل کے اوپر متجلی ہو جاتے ہیں، یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، پورا قلب روشن ہو جاتا ہے۔ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی۔ جب اللہ سے متجلی ہوتے ہیں، یہ جو محفل ہے، محفل دنیا، جس کی وجہ سے انسان اور سوچتا ہے یہ مان پڑ جاتی ہے، اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ جو حقیقت نظر آتی ہے، اس کے اندر جو گندگی ہے، جو فنائیت ہے، وہ نظر آ جاتی ہے، کیونکہ یہ فانی ہے نا، دنیا کی ہر شے فانی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہو، کتنی چارمنگ ہو، کتنی اٹریکٹ کرنے والی ہو، لیکن آخر اس فانی، اس کی فنائیت نظر آتی ہے۔ یہ اصل یہ کہتے ہیں حقائق واضح ہو جاتی ہے کہ چیز کی حقیقت، یعنی چیز کی حقیقت سے مطلب کیا ہے؟ اس کی فنائیت نظر آ جاتی ہے کہ یار اس کا اینڈ کیا ہے۔ وہ آج ہی سے اس کے اینڈ کو دیکھ لیتا ہے، آج ہی سے۔ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر اپنے مرشد کے ملفوظات میں، فرماتے تھے الہ آباد میں ایک بزرگ تھے، بہت ذکر کرتے تھے، تو ذکر کرنے سے ان کی آنکھ ایسی ہو گئی تھی کہ جب کسی جانور پر نظر پڑتی تو اس کے اندر تک ان کو سب کچھ نظر آ جاتا۔ تو فرماتے بھائی دیکھنے میں کیسا یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیٹ کا گوبر بھی مجھے نظر آتا ہے۔ اب بتایا جس کو کہ شے کی حقیقت اس طرح نظر آئے گی تو وہ اس پر اپنی جان دے گا، اپنا وقت خرچ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو جو یہ زمین میں سے جو یہ زمین کا گولا نکلتا رہتا ہے نا، الگ ہوتا ہے کہ نفس بیچ میں سے نکلتا ہے۔ فرمایا کہ ساری محنت ہوتی ہے فنائے نفس کے لیے، کہ اپنے نفس کو مٹا دو۔ اور جب نفس مٹ جاتا ہے پھر نہ شہوت کی آگ میں جلتا ہے نہ غضب کی آگ میں جلتا ہے، کیونکہ نفس 2 کام کرتا ہے، غصہ دلانا اور شہوت میں مبتلا کرنا، جس سے بدکاری اور گناہ کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ غصہ، غضب، یہ نفس جب نفس مٹ جاتا ہے، ایک بڑی عجیب مثال تھی کہ اللہ کا پیارا جو ہوتا ہے اس کی جو لائف ہوتی ہے، کہتے وہ زمین ہوتا ہے نا، مٹی کی طرح ہو جاتا ہے، مٹی کی طرح۔ مٹی پر آپ کچھ بھی ڈالتے رہیں، گندگی ڈالیں، بری چیز ڈالیں، لیکن مٹی میں سے جب بھی کوئی چیز باہر اگے گی وہ پاک ہوگی، نکلے گی وہ پاک ہوگی۔ تو بھائی صحیح ہے، ان میں سے جو پودا نکلے گا پاک ہے۔ تو بیٹھے مولانا بیٹھے، چاہے وہ نیچے گندگی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر وہ اس کے ناپاکی حکم لگاتے تو جو انسان کراپس ہوتی ہے، جہاں پر کراپس، تو اس کے اندر جو فرٹیلائزر کرتے ہیں
تو فرٹیلائزر بھی تو نجس چیز ہوتی ہے، نجس چیزوں سے بنائی جاتی ہے، پلید چیز سے، تو اس میں سے نکلنے والی جو کراپس ہیں وہ پاک ہوتے ہیں۔ کہا کہ انسان جب مٹی بن جاتا ہے، اس کے نفس مٹ جاتا ہے، تو پھر کوئی کچھ بھی کرتا رہے اس میں سے خیر ہی نکلتی، شر نہیں نکلتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو دیکھ لے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر السلام تشریف لے جاتے، بازاروں میں دعوت دیتے تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی جماعت جو ساتھ ہوتی تو ان کو بہت غصہ، عاشقوں کو بہت غصہ آتا تھا۔ یہ بھی ایک مجاہدہ تھا، ایک تو تکلیف تھی اور یہ بھی ایک مجاہدہ تھا کہ محبوب کو جس پر جان فدا کرنے تیار ہے ان کو برا کر، اور حکم ہے کہ نہیں، نہ زبان سے جواب دینا نہ ہاتھ سے جواب دینا، یہ خود ایک مستقل مجاہدہ تھا صحابہ کرام کا۔ لہٰذا جب اجازت ہو گئی تو پھر دیکھو کیسے انہوں نے اپنی جانیں دی، جانیں دی۔ تو صحابہ کرام کو بہت ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہہ رہے ہیں تو آپ مسکراتے فرماتے یا سبون مذممن، یہ تو قابل مذمت کو گالی دے رہے، انا محمد ہوں، میں محمد ہوں، میں تو محمد ہوں، یہ سبون مذممن، یہ قابل مذمت کو گالی دے رہے، یہ تو گالی نہیں دے رہا، میں تو مجنون نہیں ہوں، میں تو مسحور نہیں ہوں، میں تو جادوگر نہیں، یہ کسی اور کو کہہ رہے۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ آج چھوٹی سی بات ہوتا ہم کہتے ہیں نو، کیوں ایسا کہہ دیا اس نے؟ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، اشعار شعر ہماری کتابوں میں ہے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، کہا کہ میں کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے گالی دیتا ہے، تو میں کہتا ہوں یار میں گزر جاتا ہوں، یہ کسی اور کو کہہ رہا ہے، مجھے نہیں کہہ رہا ہے۔ جب آدمی مٹ جاتا ہے، اس کے نفس مٹ جاتا ہے، تو پھر اس کے اخلاق ایسے ہو جاتے ہیں زمین کی طرح کہ زمین پر کتنی گندگی ڈال لو لیکن اس کے اندر سے جو چیز نکلے گی پاکیزہ ہوگی، خوبصورت ہوگی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا پیارا وہ ہے جو ایمان کے بعد اس کو چین میرے نام سے آتا ہے، وہ میرے تعلق حاصل کرنے میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کی کوشش ہر وقت یہ ہے مولا کے ساتھ میرا تعلق کیسے مضبوط ہو جائے، 24 گھنٹے کی فکر ہے اس کو، یہی درد دل ہے۔ سنو، درد دل اسی کا نام ہے، کہتے بزرگ کہتے درد دل، درد دل مولا کی فکر لگ جائے، یہی درد دل، یہی درد دل ہے کہ مجھے آپ کو مولا کی فکر لگ جائے کہ ہم مولا سے کیسے اپنا تعلق مضبوط کریں، کیسے ان کو خوش کریں، یہ فکر ہے، 24 گھنٹے فکر ہے۔ ہر وقت دل میں بات ہے کہ اللہ کو کیسے خوش کریں، کون سا ایسا کام کریں، کون سا ایسا کلمہ منہ سے نکالیں، کون سی ایسی چیز کو دیکھیں، کون سی ایسی بات کو سنیں، کون سے ایسے قدموں کو اٹھائیں کہ مولا خوش ہو جائے، مولا راضی ہو جائے۔ اس کا نام درد دل ہے، اسی کے لیے اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ وہ درد دل جو اس انسان کی خصوصیت ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں، فرشتے بہت عبادت کے لیے، رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں ہے، سجدے میں قیامت تک سجدے میں، لیکن یہ درد دل، یہ فکر ان حالات میں کہ شیطان بھی پیچھے لگا ہے اور اندر سے نفس بھی پیچھے لگا ہے اور ماحول بھی گمراہ کر رہا ہے اور پھر بھی فرار اللہ کر رہا ہے، کہتا اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کئی لفظ استعمال کیے، عبادات کا لفظ ہے فَصَوْا اِلَىٰ ذِکْرِ اللَّهِ، صحیح کرو، رزق ہے فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کہا کہ چلو رزق تلاش کرنے کے لیے جاؤ، چلو، مشی کہتے ہیں آرام آرام سے چلنا، صحیح کہتے ہیں تھوڑا سی محنت کے ساتھ چلنا، سابقوا الی مغفرۃ، دوڑو، لیکن جہاں اللہ کا معنی ففروا، فرار اختیار کرو، اپنے نام پر فرار کہا کہ نہیں، یہاں چلنا نہیں ہے، یہاں آپ بھاگنا بھی نہیں ہے، بلکہ فرار اختیار کرنا۔ اور انسان جب کہیں سے فرار ہوتا ہے تو پھر وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کو پھر آنا نہیں ہے واپس، فرار ہونے والے کو واپس نہیں آنا۔ میں نہیں چاہتا اللہ میں اب ایک دفعہ جب تیرے پاس چلا جاؤں مجھے واپسی نہیں چاہیے، وفروا الی اللہ، وفر اللہ اما سوی اللہ الی اللہ،
اما سوى اللہ الا اللہ، اللہ کو غیر اللہ کو چھوڑ کر مولا کی طرف فرار اختیار کرتا ہے، اس کا نام فرار ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے، حضرت شیخ کی عجیب عنایات تھی، عجیب عنایات تھی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی، کہ ایک بار مجھے فون آیا، حضرت نے فرمایا کہ میں مولانا کو اس ساتھی سے کہا کہ آج مضمون بیان ہوا ہے، مولانا کو سنا دو۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حدیث شریف جو ہے ٹھیک ہے، حدیث شریف کے جو طریقے ہیں تحمل حدیث کے، اس میں ایک رسالہ بھی ہے۔ رسالہ ہوتا ہے کہ وہ محدث حدیث یاد کرا دیتا ہے، کسی کو کہا کہ یہ میری طرف سے میرے شاگرد کو سنا دینا۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کبھی خاص مضمون ہوتا تو پھر فون سے کہتے مولانا کو سنا دو، اور ساتھ یہ بھی کہتے میں اس لیے کہتا ہوں کہ مولانا میرے مال آگے بیچتے ہیں، میرا مال آگے بیچتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، اس فرار پر حضرت بات فرما رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ فرار 3 قسم کا ہے، فرار اللہ 3 قسم کا۔ سب سے پہلے دل کا فرار ہے، اس کو غیر اللہ سے بچا کر مولا کی طرف لے جاؤ، اس دل کو۔ یہ بیٹھے بیٹھے فرار ہے، آپ بیٹھے ہو لیکن آپ فرار میں ہو، کیا مطلب؟ دل کو مولا سے لگانے کی فکر میں ہو، اس فکر میں کہ میں مولا کا کیسے ہو جاؤں۔ یہ انسان اپنی جگہ بیٹھا ہے۔ اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تو عبادت نظر آتی بھی، تسبیح کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اور میں اللہ کے پیاروں کی عبادت بھی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ دل خدا کا کتنا ہو گیا، اس فکر میں لگے رہتے ہیں۔ کہتے وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، زبان بھی نہیں ہل رہی۔ ظاہر آدمی کہتے جی اللہ والا خاموش بیٹھا ہے، فرمایا کہ نہیں، وہ دل کا جائزہ لے رہا ہے، دل کے قدموں کو دیکھ رہا ہے کہ میرا دل کس کی طرف جا رہا ہے۔ ان کے کام ہے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے۔ حریم دل کا احمد تم اپنے پاسباں رہنا، دل کی بات کرتا ہے، غیر اللہ کو اس سے نکالتا ہے۔ تو پھر پہلا فرار دل کا فرار ہے، اور دوسرا فرار قالب کا فرار ہے کہ اپنے جسم کو بھی گناہ کی جگہ سے دور لے جائے، جسم کو دور لے جائے، جس طرح حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، جو سلام پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی سے صغیرہ کبیرہ گناہ وارد نہیں ہو سکتا، ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ نبی سے نہ صغیرہ کا ہوتا ہے نہ کبیرہ کا ہوتا ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جو غلطیاں شمار کی گئی ہیں کہ فلاں پیغمبر سے یہ ہوا، وہ خلاف افضل اور خلاف اولا کی بات ہوتی ہے، وہ خطا نہیں ہوتی، کہنے میں خطا ہے لیکن وہ حقیقت میں خطا نہیں ہوتی، لیکن ان کے مقام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا نظام اپنا ہے۔ جتنا کوئی اونچا آدمی ہوتا ہے اتنا اس کی تھوڑی سی بات کے اوپر بھی پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن وہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، خلاف افضل ہے، خلاف اولا ہے۔ تو حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیٹھے رہتے، آپ سے گناہ سرزد نہیں ہونا تھا، لیکن نہیں، قیامت تک کے لوگوں کو بتایا بھی فرار اللہ کے لیے جسم کو بھی دوڑانا پڑے گا۔ قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، دل مولا سے لگا لیا، یہ تو دل کا ہو گیا، اب جسم بھی دوڑایا گناہ کے مقام سے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کوشش کرنا تمہارا کام ہے، پھر آپ کا ہاتھ پکڑنا مولا کا کام ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے تم اپنے بچے کو چلنا سکھاتے ہو، چھوٹا سا بچہ ہے وہ چلنا سیکھتا ہے تو لڑکھڑاتے 2-4 آپ کو اس کو ہمت دلاتے، چلو چلو چلو، وہ 2-4 قدم جب لیتا اور گرنے لگتا ہے تو آپ بھاگ کر اس کو پکڑ لیتے ہو، گرنے نہیں دیتے، شاباش دیتے ہو، ہاں میرے بیٹے نے 2 قدم اٹھایا، 1 قدم اٹھایا۔ اور میں تم ابا ہو کر یہ شفقت رکھتے ہو، وہ ربا ہو کر تم پر شفقت نہیں رکھے گا کہ تم چند قدم اٹھاؤ لڑکھڑاتے، خدا کی رحمت تمہیں تھام لے گی، گرنے نہیں دے گی۔ لیکن اگر ویسی مٹی کا ڈھیلا بنا ہوا ہو تو کیسے 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 رحمت آئے گی۔ تالے لگے ہوئے ہیں لیکن یوسف السلام دوڑے، اور دوڑے بھی دروازے کی طرف، یعنی یہ نہ سمجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے،
تم طریقے سے تم نے کوشش کرنی، طریقے سے کوشش، دروازے کی طرف گئے، یعنی کہ دیوار کی طرف گئے، حالانکہ دروازہ دیوار برابر تھے، اس میں جو تالے لگے تھے تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ کھل جائیں. اس نے کہا کہ میں دروازے تک تو جا سکتا ہوں. ایک اللہ والے جو ہے ان کو جیل میں بند کر دیا، کسی بات پر وہ جیل میں چلے گئے. تو ہر جمعے والے دن تیار ہو کر جیل کے دروازے پر آ جاتے. وہ کہتے، سپاہی کہتے بھئی آپ کو پتا ہے آپ نہیں جا سکتے، آپ قید میں، تو پھر کیوں آپ ہر جمعے آتے ہیں؟ کہا یہاں تک آنا تو میرا کام ہے، یہ تو کر سکتا ہوں، باقی آگے جاؤں نہ جاؤں مولا تو اس کی بھی قدر کرے گا کہ میرے بندے نے اتنی کوشش تو کی. اللہ کے ہم کبھی بھی کوشش راگا نہیں جاتی. آپ پڑھیں بخاری شریف کی حدیث جس میں 100 آدمیوں کے قاتل چل رہا ہے، جس کو مشورہ دیا کسی عالم نے کہ نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ، نیکوں کے پاس جاؤ، وہاں جا کر توبہ کرنا. یہ جو تیری توبہ ٹوٹتی ہے اس وجہ سے ٹوٹتی ہے کہ تو ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو کچے ہیں، پکوں کے ساتھ جا کر رہتے، توبہ نہیں ٹوٹے گی. یہ ایک سبق ہے اس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ جو توبہ پر استقامت چاہتے ہو اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہو، تمہاری توبہ پر استقامت آ جائے گی. انسان توبہ توڑ دیتا ہے، 100 بار توبہ کرتا ہے. تو اس کو بتایا وہاں جاؤ، راستے میں موت آ گئی. اب موت آنے کے بعد زمین پر گرا تو جان تو ٹانگوں سے نکلتی، اس نے کرالنگ کی، حدیث میں آتا ہے کرالنگ کی. اپنا سینہ جو تھا وہ جتنا بھی اس سے امکان ہوا اس بستی کی طرف کیا جس بستی میں جانے کا حکم ہوا تھا. فرشتوں نے جان نکال لی. جان نکالنے کے بعد اب جنت کے فرشتے ہی پہنچ گئے، دوزخ کے بھی. دوزخ والے نے کہا یہ تو بہت پرانا پاپی ہے، پرانا گناہگار، اس کو تو ہم لے کے جائیں گے. لسٹ میں وہاں لکھا ہوا ہے 100 قتل کر دیے اس نے. جنت والے نے کہا کہ توبہ کرنے جا رہا تھا. انہوں نے کہا ہوئی تو نہیں. انہوں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر فیصلہ کراتے. یاد رکھو جو مخلوق عقل رکھتی ہے وہ سوال جواب بھی کر سکتی ہے. فرشتے عقل رکھتے ہیں، 3 مخلوقات ہیں جو عقل رکھتی ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں. اللہ تعالیٰ سے جا کر اللہ تعالیٰ آپ فیصلہ فرمائیں. فرمایا بھائی آسان ہے، فرمائش کرو، نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اور اگر گنہگاروں کی بستی قریب ہے تو دوزخ والے لے جائیں. اور ادھر زمین کو حکم دیا، اے زمین چل، جو گنہگاروں کی بستی ہے اس سے تو دور ہو جا، پھیل جا، اور جو نیکوں کی بستی سے تو قریب ہو جا. اللہ کیا وہ زمین تو اب بھی روزانہ پھیلتی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات کو زمین سمٹ جاتی ہے. پیغمبر اسلام جب چلتے تھے زمین سمٹ جاتی تھی. ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ جب چلتے تھے تو ہم پیچھے دوڑا کرتے تھے، حالانکہ انه غیر مختلف، آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی چلنے کی، اور ہم پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے اس لیے کہ آپ کے قدموں میں زمین سمٹ جایا کرتی تھی. ایک قدم میں 10 قدم زمین نکل جاتی اور ہم دوڑ کر ہوتے تھے اور آپ آرام سے چل رہے ہوتے. سمٹ جا، نیکوں کی بستی قریب. اب پیمائش ہوئی. اب جو بات اصل ہے اس روایت میں، جو اصل بات ہے، جو اصل نکتہ ہے، اس پیمائش میں وہ جو گرنے کے بعد اس نے کوشش کی تھی نا، 1 فٹ یا 2 فٹ جو اپنا سینہ کرالنگ کے ساتھ قریب کیا تھا، اتنی پیمائش نیک لوگوں سے قریب نکلی. یہ بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ بندے کی اس کوشش کو میں نے رائگاں نہیں جانے دیا. یہ نکتہ اس میں، ورنہ ایسے ہزاروں فٹ کا فاصلہ بھی ڈال سکتے تھے، لیکن بتانے کے لیے کہ بندوں تمہارے چند لڑکھڑاتے قدم میری طرف فرار کے اندر، جو میری طرف فرار، یہ بھی فرار تھا، یہ فرار اختیار کر رہا تھا، حالانکہ توبہ نہیں کی ابھی، لیکن اللہ نے پھر بھی قدر کی کہ کوشش تو کر رہا تھا. اور کوشش میں اس حصے کو واضح فرمایا کہ جو گرنے کے بعد وہ، اب بتاؤ یہ آپ اس کو، ہماری نظر آپ کی نظر میں اس کی کوئی کوشش ہم کہ بیکار ہے بھائی، پہنچ ہی نہیں سکا تو گر گیا تھا، 1-2 زمین پر گھسٹنے سے کیا ہوتا ہے. لیکن وہ ارحم الراحمین بندوں کے، اس نے اپنا نام شکور رکھا ہے. شکور کا مطلب ہی ہے جو بندوں کے اعمال کی قدر فرماتے ہیں. ارے یہاں تو شکور کا مطلب شکر گزار ہونا
کسی کو تھینکفل کہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکور ہونا، شاکر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بندوں کے اعمال کی قدر کرنا. بندے جو اعمال کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کی قدر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے کیا. تھوڑا سا کام بھی کرے تو اللہ فرماتے دیکھو میرے بندے نے کیا. فرشتوں پر فخر فرماتے آؤ اس تو دیکھو یہ انسان ہے جس کو تم کہتے تھے کہ یہ خون ریزی کرے گا اور بدماشیاں کرے گا، دیکھو مجھے کیسے راضی کر رہا ہے. ہر رمضان میں آوازیں لگتی ہیں، عید پر ایسا ہوتا ہے، کتنے ایسے عمال، حج پر ایسے ہوتا ہے، فخر فرماتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا ہے دیکھو صحیح. تو فرار جسم کے ساتھ بھی فرار ہو، دل کے ساتھ پہلا فرار ہے، اور یہ ہمہ وقت کا ہے، ہمہ وقت کا ہے. اور دوسرا جسم کے ساتھ، تیسرا شیخ فرماتے آنکھوں کے ساتھ فرار ہے. ان چیزوں کو نہ دیکھے جس سے مولا ناراض ہوتا ہے، اپنی آنکھ کو بچائے. اس کو آنکھ کو مولا کی طرف، یہ آنکھ اللہ نے اس لیے تھوڑی دی ہے. میرے مرشد فرماتے تھے اللہ تعالیٰ دنیا میں آنکھ بنا رہے ہیں، دنیا میں ہماری آنکھ بن رہی ہے. دیکھو جب آنکھ بنتی ہے نا، اس کا آپریشن ہوتا ہے تو سبز رنگ کی پٹی ڈاکٹر لگا دیتے ہیں. آج کل تو جلدی فارغ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ دیکھو روشنی نہیں دیکھنا، موبائل زیادہ نہیں دیکھنا، چند دن آپ نے احتیاط کرنی. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ تاکہ دیکھو، تاکہ آپ بعد میں ہر چیز اچھی دیکھ سکو. ابھی آپ کا تازہ آپریشن ہوا ہے. میرے مرشد فرماتے تھے دنیا میں بھی اللہ نے آنکھ پر پابندی لگائی ہے. قل مومنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. عورتوں سے بھی کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. یہ ہماری آنکھ بن رہی ہے تاکہ قیامت کے دن یہ آنکھ مولا کی زیارت کر سکے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ایمان والوں کو زیارت ہوگی. انما الرب یومئذ لمحجوبون، کفار بھی کہیں گے اپنے مولا کو ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ فرمایا کہ نہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے وہی دیکھے یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے میرے عاشق تھے وہی مجھے دیکھ سکتے ہیں، جو میرے نام پر مرتے تھے. آج اپنی ذات کے دیدار ان کو کراؤں گا، لیکن تم میرے نام پر نہیں مرے. ہاں آج تو میرا حسن سب پر کھل گیا ہے، آج تو تم عشق کے دعوے کرو گے، لیکن جو بن دیکھے عاشق تھے، عشق من پیدا و دل بر ناپدید. میرے دادا مرشد یہ شعر اکثر پڑھتے تھے کہ میرا عشق تو نظر آتا ہے لیکن میرا محبوب نظر نہیں آتا. میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں ذکر اذکار میں دعائیں مانگ رہا ہوں، کہتے ہیں کسی کا عاشق ہے، وہ کون ہے؟ معشوق کون ہے؟ محبوب کون؟ اللہ کی ذات، وہ نظر نہیں آتی. عشق من پیدا وہ دل بر ناپدید، ہر دو عالم ہی چنی دل بر قدید. دونوں عالم میں ایسا کوئی محبوب ہے کہ بن دیکھے لوگ اس پر جان دیں. اللہ کی ذات ہے صرف. تو تین فرار، فرار تین، دل کا فرار اور جسم کا فرار، آنکھ کا فرار. ففروا الی اللہ، اللہ کا فرار اختیار کرو. اس آنکھ کو غیر اللہ سے بچاؤ، اس لیے حکم ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بزہرۃ الحیات الدنیا، کہ دنیا کی جو نعمتیں دی ہیں ہم نے غیروں کو دلچسپی سے نہ دیکھا ان کو کہ ہو اسے کیا ہوگا. جو تمہارے پاس ہم نے نعمتیں دی اس کی ناقدری کرو گے، تم کی ناقدری کرو گے. ہاں یہی بات ہے. کہ بزرگوں نے کہا کہ یہ جو انسان پریشان ہوتا ہے، کہتے یہ پریشان اس لیے نہیں ہے کہ نعمتوں کی کمی ہے، نہیں، اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ جو نعمتیں ہیں اس پر شکر نہیں ہے، اور جو ہاتھ میں نہیں ان کی فکر ہے. ہم اسکول کے زمانے میں انگلش میں کہاوت پڑھتے تھے، a bird in the hand better than two at the bushes in the bushes ایسا کوئی ہے کہ دو جو شاخ پر دو بیٹھے ہیں پرندے، ان سے وہ ایک پرندہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کوئی تیرے ہاتھ میں ہے، اگر ان کی فکر میں اس کو چھوڑ دے گا تو وہ بھی ہاتھ میں نہیں آئیں گے اور یہ بھی ہاتھ سے جائے گا. اب انسان جو نعمت ہے ان کی قدر نہ کرے. سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے ہمیں جو عطا فرمائی. اللہ اپنا نام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہمیں اپنے پیاروں کا تعلق نصیب فرمایا. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، یہ اصل نعمت ہی ہے. باقی تو ساری اس کے لیے معاون ہے، بیوی ہو گئے، بچے ہو گئے، کاروبار ہو گئے. اس کی مثال تو مولانا رومی نے فرمایا کہ یہ تو پانی ہے جس پر کشتی چلتی ہے. پانی کو کشتی کے اندر تھوڑی لایا جاتا ہے، کشتی کے نیچے رکھا جاتا ہے. پھر کشتی کے نیچے پانی کتنا ہو، 100 فٹ بھی ہو تو کشتی کو کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ مولا کی طرف جا رہی ہے. پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے
لیکن دل اگر اس کا مولا سے لگا ہے تو مولا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. آج کتنے بڑے بڑے بادشاہ ولی اللہ گزرے ہیں. ایک طرف بادشاہ بھی ولی اللہ بھی ہے، کیونکہ انہوں نے کشتی کو اوپر رکھا ہوا تھا، دل کی کشتی، پانی نیچے تھا، اندر نہیں آنے دی. اور ایک سمجھے بظاہر غریب فقیر ہے، تھوڑی سی دنیا ہے لیکن اندر ہے، تو 4 فٹ کی جگہ پر بھی کشتی ڈوب سکتی ہے، اور نہ ڈوبے تو 100-200 فٹ پر بھی نہ ڈوبے. ہٹو میری، حضرت کا شعر مجھے بہت پسند ہے، ہٹو میری نظروں سے اے امواج رنگی. موجیں یار کیا مطلب، یہ دنیا کی موجیں، دنیا کی رنگینی سامنے آتی، اس دل کو کھینچتی ہے. کہتا مومن کا کہتا ہے عاشق، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. یہ اللہ کے یہاں جا رہے، ہر جو بھی سامنے سے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان اور اللہ کے نام سے چین، یہ اللہ کے پیاروں کی علامت ہے. اللہ، اعلان کے اللہ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو صرف اور صرف اللہ کے نام میں چین ملے گا. بذکر اللہ مقدم کیا، حصر کا فائدہ دیتا ہے جب کوئی مقدم کرے. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ تیری ہی، کسی اور کی نہیں، بھی نہیں، ہی. اللہ بذکر اللہ، صرف اللہ ہی کے نام سے میں چین ہے، اور کس چیز میں چین نہیں. اسباب چین، ہر آدمی چین کی تلاش میں، لیکن چین نہیں ہے، چین نہیں ہے. اس لیے حضرت ابراہیم بن ادم رحم فرماتے تھے اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے ہم کون سا چین لے کر بیٹھے ہیں ان مسجدوں میں اور خانقاہوں میں، تو تلواریں لے کر آئے، ہمیں نکال دے، خود بیٹھ جائے. ان کو چین نصیب نہیں ہے. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درس اکثر رہتا ہے. تاج گراں کو بہت بڑی ذمہ داری، پریشانی ہو، اتنے لوگ پریشان ہو رہے تھے، ہر وقت پریشان. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درس اکثر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. ایسا چین، ایسے ان کو پاس بیٹھنے والے کی چین، جیسے ایئر کنڈیشن ہو، اس کی جالی کو ہاتھ لو، خود بھی ٹھنڈا ہے اور دوسروں کو بھی ٹھنڈا کر رہا ہے. برف خود بھی ٹھنڈی ہے، دوسروں کو بھی ٹھنڈی کر رہی ہے. ایسا دل میں چین کہ خود بھی چین سے اور جو پاس بیٹھے اس کو بھی چین آ جائے. ہمارے حضرت کے ہاں ایک امریکہ سے ایک صاحب آئے، فرسٹ ٹائم آئے، ان کو نیند نہیں آتی تھی، بے خوابی کی، ان کو بیماری ہو گئی، بہت علاج کرایا. کسی نے کہا بھائی کسی بزرگ کے پاس جاؤ، کچھ دعا کراؤ. تو حضرت کا سنا حکیم اکثر رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ کراچی آیا. میں بھی ان دنوں میں بہاول نگر سے آیا ہوا تھا، تو ایسے مجلس لگی اور تعارف کرایا بھی، اس طرح آئے ہیں، یہ وہ ہے. ایسے بیٹھے، تھوڑی دیر میں خراٹے کی آواز آ رہی. بھائی خاموش ہو گیا حضرت گفتگو کرتے ہوئے، تو دیکھا وہ جو صاحب تھے بالکل ایسے خراٹے لے رہے. میرے شیخ فرماتے تھے دیکھ کر میں رخوں سے سناٹا، یعنی جب میں رخ اور دنیا کی پریشانیوں جن سے دل لگائے تو اس سے دل جب خالی ہو جاتا ہے نا، دیکھ کر میں رخوں سے سناٹا لے رہا ہے میر خوب خراٹا. یعنی چین بات ہے، جب ان بے چینیوں سے نکلتا ہے تو پھر چین آئے گا. اب وہ خراٹے لگا. تو حضرت فرمایا بھائی ان کو اٹھانا نہیں، لیکن حضرت سونے نہیں دیتے تھے. حضرت بالکل حضرت کے ہاں سونے کی اجازت نہیں تھی بالکل، ہر وقت حضرت باش رہنا پڑتا تھا. ہم نے ایک حضرت کے ہاں دیکھا کہ حضرت کے ہاں بس ایک ہی مجاہدہ ہوتا تھا، قلت نیند. رات 2 بجے بھی اٹھا لیتے تو اٹھاؤ سب کو، مجلس ہونی ہے جی. اور جب انسان پر نیند کی کمی ہونا تو نفس شرارت کرنی سوچتی اس کو. رمضان میں کس طرح سوچتے ہیں، کبھی سوچتے ہی نہیں. ایک بھوک پیاس، ایک اوپر سے نیند، کیونکہ رات کو بھی دن میں بھی روزے سے کمزوری، پھر تراویح کی نماز. یہ نفس کوئی مشورہ نہیں دے پاتا، اس کو مشورے کی ہمت ہی نہیں ہوتی دینے کی. کس کو مشورہ دے گا؟ جس کو مشورہ دے گا وہ تو بیچارہ اس کو ستا پڑا ہے، اس کو کیسے مشورہ دے گا بھائی. جیسے میرے شیخ کے ایک
خلیفہ ان کا شعر ہے کہ نفس بھی حیران ہے شیطان بھی مشکل میں ہے، نفس بھی حیران ہے شیطان بھی مشکل میں ہے، جس کو گمراہ کرنا تھا وہ شیخ کی محفل میں الحمدللہ دونوں پریشان ہیں، کس کیا کرے بھائی. تو حضرت نے ایک شعر پڑھا، سو شعر سنا، ہم بھی وہیں تھے. نے فرمایا کہ نیند نہیں آتی تھی مجھے اس طرف سے، پریشانی سے نیند نہیں آتی تھی. کہتے یہ نیند ہی کھلایا ہے، کہتے اس کو نیند نہیں آتی. 5 گولیاں کھاتا تھا ولیم 80 تک، لیکن نیند نہیں آتی تھی. نیند نہیں آتی تھی مجھے اس طرف سے، تیرے کرم نے گود میں لے کر چلا، تیرے کرم نے گود میں لے کر چلا. بعد میں پھر ہمارے ان سے بات چیت بھی گپ شپ بھی ہوئی. کہتے میں زندگی میں کبھی ایسا نہیں سویا کہ جتنا حضرت کے ہاں میں سویا. چین اطمینان اپنی یاد میں رکھا. اللہ سنو، راحت میرے نام سے ملے گی، میرا نام لینے کی عادت ڈالو، دل مجھ سے لگاؤ، اس کی فکر میں رہو کہ ہم مولا کے کتنے ہیں، مولا سے ہمارا دل کتنا لگا ہے. اس لیے میرے دوستو 3 کام کرو، 3 کام. نمبر 1 ذکر کا اہتمام کیا کرو، کچھ نہ کچھ تسبیح چبا کرو، کچھ نہ کچھ نام لیا کرو مولا کا. وہ تسبیح ہاتھ میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ویسے ہی لے لے. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ بغیر تسبیح کے ذکر کرتے ہیں. ہم نے کہا ابا جی آپ تسبیح نہیں استعمال کرتے. کہا کہ شرم آتی مجھے تسبیح لیتے، کیونکہ وہ تو بغیر گنے ہوئے نعمتیں دیتا ہے اور میں گن کے نام لوں. ان کی کیفیت کی ہے، ان کی کیفیت تھی جس سے بڑے لوگوں کی اپنی کیفیات، ان کی کیفیت کہ مجھے بہت شرم محسوس ہوتی ہے میں تسبیح ہاتھ میں لوں کے لگیں گن کے اللہ. لیکن ہمارے لیے ضروری کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مسبحہ کہتے ہیں. مسبح میں نے تسبیح کی عادت ڈالتی ہے، تسبیح کے میں نے تسبیح کرانے والی مسبحہ عادت ڈالتی ہے. اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رکھتے کہ نا حضرت اب تو آپ کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، اب آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ شکریہ کے طور پر رکھتا ہوں، کیونکہ عادت اسی سے پڑی تھی، تو یہ میری محسن ہے تو محسن کو اٹھائے بیٹھتا ہوں میں، اور کچھ نہیں، اب ضرورت نہیں اس کی، لیکن محسن ہے. خیر بڑوں کی باتیں تو بڑی ہوتی ہیں. اور نمبر 2 نفس کی مخالفت، نفس کی مخالفت اس کی نہ مانے. خالف النفس والشیطان واسیما وانہما معذا کا نصن فت نہیں. اچھا مشورہ بھی دے تو دیکھنا اس کے اندر بھی 2 نمبری ہوگی. نفس کے اچھے مشورے کے اندر بھی 2 نمبری ہوتی ہے. اس کی مخالفت کرو. نمبر 3 اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو جو مولا تک پہنچائے. اللہ رومی فرماتے ہیں من نجو یمزی سپس راہ اسیر، میں آسمان پر چڑھنے کا راستہ تلاش نہیں کروں گا. شیطان بھی چڑھا تھا، بلم بن باور بھی چڑھا تھا، نہیں، پیر جویم کوئی بزرگ کو تلاش کروں گا تاکہ وہ جب مجھے ساتھ لے کر جائے گا تو پھر واپسی نہیں ہے، اور نہ ہو سکتا اوپر سے نیچے گرا دیا جائے. اتنے بڑے بڑے لوگ بظاہر بڑے تھے، زمین پر گرا دیے گئے. شیطان سب سے پہلے. بلم بن باور کا قصہ قرآن بیان کر رہا ہے. اور کتنے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم خود ہی کر جائیں گے. اگر بلم بن باور کو چاہیے تو موسیٰ السلام کی صحبت اختیار کرتا، شیطان کو چاہیے تو آدم السلام کی صحبت اختیار کرتا، پھر قبولیت ہو جاتی، کام ہو جاتا اس کا. انہی کے خلاف ہو گیا، بلم بن موسیٰ السلام ہی کے خلاف ہو گیا تو کیا ہوا پھر؟ راندہ درگاہ ہو گئے. اللہ رومی فرماتے ہیں کہ میں کوئی اللہ والا تلاش کروں گا تاکہ وہ مجھے سیڑھیاں چڑھائے، پھر جہاں تک چڑھائے گا تو واپسی نہیں ہے، اوپر ہی جاؤں گا، نیچے نہیں آؤں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تھوڑا سا ذکر کر لیں انشاءاللہ، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. ذکر سے پہلے نیت کریں. میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو. جب بھی ذکر کریں یہ نیت کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ذکر کرتا ہوں. تو حدیث شریف میں آتا ہے جتنے نفلی اعمال ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. تو اس لیے ذکر میں نیت یہ کریں، تلاوت نفلی کرتے اس میں نیت یہ کریں، حج عمرے میں نیت یہ کریں، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب بھی
نفل کے ذریعے میرا اتنا مقرر ہو جاتا ہے کہ میں پھر اس کا کوئی فعل میری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. ایک لائٹ بند کر دو چلنے میں روشنی تیز. مڈل لائٹ پچھلی لائٹ بند کر مڈل میں کام کر. بس ٹھیک ہے، بس کافی. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر ہو فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبائے میرے الہ، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم.
ایک تسمیہ اس میں ذال لفظ اللہ کی فرمایا، پہلے اللہ پر جل جلالہ، اللہ جل جلالہ تعالی شان، اللہ 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 اینچ شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 یہ استغفار پڑھ لیں، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی، 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 اللهم لك الحمد كما أنت، صل على محمد كما أنت، وقلبنا كما أنت، فإنك أنت التقوى والمغفرة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وعلينا من الماء البارد کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں خبردار تیرا یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما یا اللہ اپنا تعلق خاص نصیب فرما اپنے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما علامہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر وقت آپ کی فکر ہمیں نصیب فرما یا اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں کو اپنے نام سے چین نصیب فرما ہمارے دلوں کو اپنے نام سے چین نصیب فرما ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما ہر غیر کو ہمارے دل سے دور فرما 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرما سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ان دیار میں یا اللہ ان دیار کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے عقائد کی حفاظت فرما اعمال کی حفاظت فرما یا اللہ جسم و جان کی حفاظت فرما مال اسباب کی حفاظت فرما یا اللہ ایمان والوں کی پورے عالم میں حفاظت فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ حاجی صاحب ان کے گھر والوں کو برکت نصیب فرما یا اللہ ان کے بال بچوں کو برکت نصیب فرما اور جتنے ہمارے میزبان ہیں جتنے دوست آئے ہیں مائیں بہنیں آئی ہیں سب کو تو اللہ والا فرما ہمیں دنیا کی حسنات بھی نصیب فرما آخرت کی حسنات بھی نصیب فرما دنیا آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ اب تک کی دوریاں تھی آپ سے ہمیں معاف فرما ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما ہماری ناشنائیوں کو اپنی ولایت اور دوستی سے تبدیل فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ان پر نیکیاں میں عطا فرما ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما ہماری قلب و جان میں اپنا عشق و محبت نصیب فرما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت نصیب فرما اپنی رضائے کاملہ میں نصیب فرما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کاملہ میں نصیب فرما اللہ عافیت دارین نصیب فرما ان دیار میں یا اللہ مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما دینی مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما ہماری اولادوں کو محروم نہ فرما یا اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بغیر استحقاق کے اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما اللہ حاضرین حاضرات غائبین غائبات سب کو تو اللہ والا فرما اور اولادوں کو بھی اللہ والا فرما یا اللہ آخرت کے کاموں کے لیے ہمیں ہماری اولادوں کو منتخب فرما یا اللہ دنیا کی حسنات بھی نصیب فرما آخرت کی حسنات بھی نصیب فرما دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما مجلس کو قبول فرما یہاں کے قیام کو قبول فرما یا اللہ محض اور محض آپ کی رضا کے لیے اور آپ کی محبت کے لیے سفر کیا اس کو تو قبول فرما اللہ اس کو تو قبول فرما یا اللہ سب کو اللہ والا فرما ہر مسلمان کو اللہ والا فرما یا اللہ جتنے دوست بھی
محبت کرتے ہیں، شریک ہیں، سب کو برکتیں اور عافیت نصیب فرما، برکتیں اور عافیت نصیب فرما۔ جتنے بھی دن ہیں عافیت کے ساتھ یہاں کا قیام فرما، خوب آپ کی محبت کے نشر کام سے کام لے لے اللہ، اور ہمیں استعمال فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، رزق روٹی کے جو وسائل دی اس میں خیر و برکت پیدا فرما یا اللہ۔ اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما یا اللہ یا اللہ۔ جن بچے بچیوں کے رشتے میں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتوں کے گھروں میں امن سکون عطا فرما، اور دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔